ایران اور اسرائیل کا تنازع جاری ہے۔ یہ ہائبرڈ حملہ ہے اور اس نئے حملے میں میزائل اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تل ابیب اور حیفا کو نشانہ بنانے کے لیے ڈرونز اور میزائل کی نئی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ ایرانی حملوں میں اسرائیل کے جو اہم فوجی تنصیبات ہیں، فوجی اڈے ہیں، انٹیلیجنس کے مراکز ہیں، ان کو نشانہ کیا گیا۔ ایران کے اہداف کے جو فہرست ہے اس میں حیفا کے نزدیک رماد ڈیوڈ ایئر بیس بھی شامل ہے۔ آنے والے گھنٹوں میں جائز دفاع کے دائرہ کار میں موزوں اور تباہ کن رد عمل بھی دیا جائے گا۔ اور ایرانی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حیفا پر جو ابھی تازہ ترین ہائبرڈ حملہ کیا گیا ہے اس میں 3 اسرائیلیوں کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے، لیکن جو ابھی تازہ ترین خبر ہے، جو تازہ ترین اطلاع ہے، اس کے مطابق جو تل ابیب اور حیفا کو نشانہ بنانے کے بعد جو دھواں اور اس کے بادل دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، اور جو آگ ہے، آتش جو وہاں پر لگی ہے تنصیبات پر، وہ بھی اس کے آگ کے بادل جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور ان کی بھی شدت بہت زیادہ ہے۔ بظاہر جو آپ ٹی وی سکرینز پر آپ سنو نیوز کی دیکھ رہی ہیں، یہ بھی جو ہے یہ تازہ حملے کے ہی مناظر ہیں جو کہ حیفا اور تل ابیب اور اس کے جو نواحی علاقے ہیں وہاں پر یہ حملے کیے گئے، عام فوجی تنصیبات پر، فوجی اڈوں پر، اور بھی جو دیگر مقامات ہیں جن میں انٹیلیجنس کے مراکز ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہاں پر حملے کیے گئے ہیں۔ اور ان حملوں کے اندر جو بظاہر ہمیں یہی لگتا ہے کہ جو ٹارگٹ اچیو کیا ہے انہوں نے، یہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ تقریباً 100% جو ہے اس کے نتائج سامنے آئے ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی مضافاتی علاقے موجود ہیں ان کے اندر یہ لگے اور ہدف کو نشانہ بنایا، اور جو تباہی کی داستان اسرائیل کو بنانے کی جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ رماد ڈیوڈ ایئر بیس جو کہ عسکری حوالے سے، تصویراتی حوالے سے اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کو نشانہ ایران کی جانب سے بنایا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ جو آنے والے جو چند گھنٹے ہیں اس میں جائز دفاع کے جو بھی دائرہ کار میں جو کچھ بھی آئے گا ان میں عسکری ذرائع بھی ہو سکتے ہیں اور تصویراتی بھی ہو سکتے ہیں، ان میں جو بھی موزوں اور تباہ کن رد عمل ایران کی جانب سے جو دیا جانا چاہیے وہ دیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا نے جو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حیفا پر حملے میں جو 3 اسرائیلی ہلاک ہو گئے ہیں، اور یہ اسی تازہ ہائبرڈ حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں جو کہ ایران نے اسرائیل پر تازہ ترین حملہ کیا ہے، اور اس نئے حملے میں میزائل اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے، اور تل ابیب اور حیفا شہر اور اس کے مضافاتی اور نواحی علاقے اور ارد گرد کے جتنے بھی اہم اور حساس مقامات جہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی جانب سے اسرائیل پر، اور فوراً اس کے بعد جو سائرن ہے اس کی آوازیں بھی آئیں اور اس کا اعلان کیا گیا، اور اس کے بعد لوگ جو ہیں بنکرز میں چھپتے ہوئے، بھاگتے ہوئے اور اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ لیکن ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے شہری علاقوں کی بجائے ہم جو تنصیبات ہیں، اہم تنصیبات ہیں اسرائیل کی، وہاں پر اور جہاں سے ایران پر حملہ کیا جا رہا ہے وہاں پر حملے کریں گے، اور جائز جو دفاع کے اندر، ان کے جو دائرہ کار کے اندر میں جو بھی موضوع اور تباہ کن رد عمل ایران کی جانب سے دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے گا، اور یہ دیا جا رہا ہے اس ہائبرڈ جو حملے کے اندر اس کی شدت سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ اسرائیل پر یہ حملہ جو ہے انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، تباہ کن بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ میزائل اور یہ جو ڈرونز اس حملے میں استعمال کیے گئے ہیں یہ اپڈیٹڈ ہیں، اور یہ نئی ٹیکنالوجی ہے جس کے زیر استعمال کیے گئے ہیں، اور تل ابیب اور حیفا کو جو نشانہ بنایا گیا اور ان کی تنصیبات کو جو نشانہ بنایا گیا یہ وہی ڈرون ہے اور وہی میزائل ٹیکنالوجی ہے جس کا جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اس کی شدت جو ہے پہلے سے زیادہ ہے۔ یہ اپڈیٹڈ چیزیں ہیں، اور ان کی جو شدت زیادہ ہونے کی باعث جو بھی اہم فوجی مراکز ہیں اور انٹیلیجنس کے مراکز ہیں اور فوجی اڈے ہیں، اہم تنصیبات ہیں، ان کو جو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ جو نشانہ ہے یہ بڑی کامیابی کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ رماد ڈیوڈ ایئر بیس حیفا کے جو نزدیکی علاقے ہیں، جو نواحی اور مضافاتی علاقوں میں موجود ہے، ان کو بھی یہ نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایئر بیس بہت ہی حساس ہے اور اسرائیل کی اہم تنصیبات میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو نشانہ بنایا گیا، اور جس کی تباہی کے مناظر بھی ابھی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ بظاہر جو براہ راست آپ عناصر دیکھ رہے ہیں اس میں وہی حملہ ہے جو کہ ہائبرڈ میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرونز کا استعمال کر کے کیا گیا ہے۔ اس حملے کے اندر اسرائیل کی طرف سے فوری طور پر سائرن جو ہے وہ اس کی آوازیں آئیں، اور لوگ جو ہے نزدیکی علاقے میں اور اپنے بنکس میں محفوظ ہو گئے، اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کر لیا، اور لیکن
یہ جو حملے ہوئے ہیں ان کی جو تنصیبات پر ہٹ کیے اور ہدف بنایا، اور ان تنصیبات کے اندر تباہی کے مناظر ہیں اور آگ لگی ہے، دھوئیں کے بادل بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور اس میں ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ان کے دائرہ کار کے اندر، دفاع کے دائرہ کار کے اندر جو بھی موزوں اور تباہ کن رد عمل ایران کی جانب سے دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے گا، اور ہائبرڈ حملہ جو ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 3 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں اس فوری حملے کے بعد، اور یہ جو سلسلہ ہے آئندہ بھی جاری رہے گا۔ جو بھی رد عمل ایران کی جانب سے ممکن ہوا وہ رد عمل جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور تل ابیب اور حیفا 2 شہر ایسے ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے ایرانی میڈیا نے، اور ڈرونز اور میزائل کی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ یہی تل ابیب اور حیفا شہر جہاں پر جیسے ہی حملہ ہوتا ہے مسلسل کچھ روز سے یہ حملے جاری ہیں ان دونوں شہر میں، جہاں پر بھی اہم تنصیبات موجود ہیں، اور جیسے ہی حملہ یا اس کی آواز آتی ہے فوراً جو سائرن ہے اسرائیل میں یہ بجائے جاتے ہیں، جس کا یہ اندیا ہوتا ہے کہ حملہ جو ہے یا تو ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، اور جو نزدیکی علاقے ہیں، لوگ ہیں، وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔